دہشت گردی کے خلاف دنیا پاکستان کے ساتھ، عالمی برادری کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف، شنگھائی تعاون تنظیم کی جعفر ایکسپریس خوددار حملوں اور پہلگام واقعے کی سخت مذمت، مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اجلاس میں دہشت گردی، علیحدگی پسندی اور انتہا پسندی کے خلاف مشترکہ جدوجہد پر اتفاق، انسداد دہشت گردی تعاون پروگرام پر عمل درآمد جاری رکھنے کا اعلان، فلسطین پر اسرائیلی حملوں میں اضافے پر گہری تشویش کا اظہار۔ رکن ممالک نے 2035 تک ایس سی او کی ترقی کی حکمت عملی بھی طے کر لی۔ مشترکہ اعلامیے میں ایران پر 2025 کے حملوں کی مذمت بھی کی گئی۔ We respect all international and bilateral treaties and expect similar principle to be followed by all SCO members. Pakistan seeks a normal and stable relationship with all its neighbors. It seeks dialogue and diplomacy over conflict and confrontation. دہشت گردی اور علیحدگی پسندی پوری ایس سی او کے لیے خطرہ، بلوچستان کے پی میں دہشت گرد حملوں میں بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کے ثبوت موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی رہنماؤں کے سامنے معاملہ اٹھا دیا۔ ایس سی او سربراہ اجلاس میں کہا، پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے، اسرائیل کی ایران پر دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، کسی بھی ملک کے لیے خود مختاری اور علاقائی سالمیت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ پاکستان کثیر الجہتی مکالمے اور سفارتکاری کی طاقت پر یقین رکھتا ہے۔ غزہ میں جاری ظلم اور بھوک ہمارے اجتماعی ضمیر پر نہ ختم ہونے والا زخم۔ پاکستان اقوام متحدہ کے منظور کردہ 2 ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے۔ غزہ کے حالات دنیا کا ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی تیانجن میں اہم ملاقات، پاکستان اور ایران کے تاریخی برادرانہ تعلقات، 2 طرفہ تعاون، علاقائی استحکام اور سیاسی اور اقتصادی روابط کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ صدر آذربائیجان سے ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، تعلیم سمیت دیگر شعبوں میں 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف تیانجن سے بذریعہ بلٹ ٹرین بیجنگ پہنچ گئے۔ ریلوے اسٹیشن پر نیشنل پیپلز کانگریس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی رکن وینگ ہانگ نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ ایس سی او وقت گزرنے کے ساتھ تناور درخت بن چکی ہے۔ رکن ملکوں کو تجارت اور معیشت کے شعبوں میں دستیاب مواقع سے استفادہ کرنا ہوگا۔ چین کا ایس سی او کے سربراہ اجلاس سے خطاب، صدر شی جن پنگ نے شنگھائی تعاون تنظیم کے ترقیاتی بینک کے قیام کی تجویز دے دی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن بولے، امریکی صدر ٹرمپ نے یوکرین میں امن کے راستے کو کھولا۔ یوکرین میں بحران حملے سے نہیں بلکہ یوکرین میں مغربی اتحادیوں کی حمایت یافتہ بغاوت سے ہوا۔ یوکرین میں بحران کی بنیادی وجوہات کو حل کرنا اور سیکیورٹی کا توازن قائم کرنا ضروری ہے۔ بھارت کی امریکی مصنوعات پر 0 ٹیرف کی پیشکش، مسترد ٹرمپ نے بھارت کو کھری سنا دی۔ امریکی صدر نے کہا، اب بہت دیر ہو چکی ہے، بھارت کو ایسا کئی سال پہلے کرنا چاہیے تھا۔ بھارت نے امریکہ پر دیگر ممالک کے مقابلے میں سب سے زیادہ محصولات لگا رکھے ہیں۔ امریکی کمپنیاں بھارت میں اپنی مصنوعات بیچ نہیں پاتی۔ بھارت اپنا زیادہ تر تیل اور فوجی ساز و سامان روس سے خریدتا ہے۔ بھارت تیل اور فوجی ساز و سامان امریکہ سے بہت کم خریدتا ہے۔ افغانستان میں زمین لرز گئی، 6 شدت کے خوفناک زلزلے نے تباہی بکھیر دی۔ زلزلے کے جھٹکے کابل سے لے کر پاکستان کے شہر اسلام آباد تک محسوس کیے گئے۔ افغانستان کے صوبے ننگرہار اور کنڑ میں درجنوں مکانات ملبے کا ڈھیر، اموات کی تعداد 800 سے بڑھ گئی، 2500 سے زائد زخمی۔ زلزلے سے کئی گاؤں مٹی تلے دب گئے۔ زلزلے کا مرکز جلال آباد کے قریب اور گہرائی 8 کلومیٹر تھی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا افغانستان میں تباہ کن زلزلے پر اظہار افسوس، انسانی جانوں کے ضیاع پر تعزیت، متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا افغان عبوری وزیر خارجہ کو ٹیلی فون، زلزلے سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار، متاثرہ افغان عوام کے ساتھ پاکستان کا مکمل یکجہتی کا اظہار۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں دھواں دھار بارش، مختلف علاقے زیرآب۔ اسلام آباد کا سیکٹر G11 ڈوب گیا، گاڑیاں پانی میں ڈوب گئیں، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں، ندی نالوں میں طوفان آ گئی۔ بنی گالہ اور سری نگر ہائی وے پر بھی پانی جمع۔ جانی ٹول پلازا کے قریب 2 بچے ساتھی نالے میں گر گئے، ایک بچے کی لاش نکال لی گئی، دوسرا محفوظ رہا۔
सेक्टर H8 में 95 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, गोलड़ा में 66, सैदपुर में 40 मिलीमीटर बारिश। कटारिया में पानी की सतह बुलंद, महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। दरिया रावी चनाब सतलज में बदस्तूर सैलाबी सूरत-ए-हाल, आबी रेलों से बस्तियों की बस्तियां ज़ेर-ए-आब, लाखों अफराद बेघर, रिलीफ कैंपों में रहने पर मजबूर। भारत ने सलाल और बगलिहार डैम के स्पिलवेज खोल दिए। भारत ने दरिया चनाब में पानी छोड़ने की वार्निंग भी नहीं दी। PDM में पंजाब के मुताबिक भारत ने सिर्फ हरीके के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग दी थी। गंडा सिंहवाला और हैड तरीमू पर सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार रहेगी। दरिया सतलज में गंडा सिंहवाला के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे सैलाब, पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पंजाब में सैलाब से 20 लाख से जायद अफराद बेघर, 35 अफराद जाँ बहक और सैकड़ों जख्मी। 2,000 से जायद देहात सैलाब से मुतासर हुए। 7,60,000 से जायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। दरिया रावी और अतराफ के इलाकों से 2.5 लाख अफराद ने इनखला किया। दरिया सतलज में सैलाब से 3,68,000 अफराद को घर छोड़ना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का झंग में सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा, मुतासरीन में इमदाद तकसीम। मरीम नवाज को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब की रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस का दायरा कार मजीद बढ़ाने की हिदायत। कहा, अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह होनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात। मुराद अली शाह की सूबे में सैलाब की सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग। सैलाब से मुमकिना तौर पर मुतासरा अफराद की मदद के लिए पेश की इक़दामात की हिदायत। बिलावल भुट्टो ने कहा, आबी रेले और इसके असरात की मॉनिटरिंग के निज़ाम को मज़ीद मौसर किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि सिंध हुकूमत सैलाब और उसके बाद पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार है। सिंध के इलाके नौशहर फिरोज के कच्चे में सैलाबी सूरत-ए-हाल संगीन। सैलाब के बाइस दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब, हज़ारों एकड़ ज़रई अराज़ी तबाह। दरिया सिंध में 2 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने से कच्चे के मकीन सैलाबी पानी में फंस गए। किड्डू बैराज से 9 लाख क्यूसेक पानी गुजरने की तैयारी कर ली। 9 लाख क्यूसेक से ऊपर सैलाबी पानी को सुपर फ्लड कहा जाता है। सबसे पहले हमें इंसानी जान को बचाने की कोशिश करनी है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, दरिया रावी, सतलज और ब्यास सिंध तास मुआहदे के तहत भारत को दिए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कालाबाग डैम की हिमायत कर दी। अली अमीन गंडापुर ने कहा, सियासत से रियासत अहम है। कालाबाग डैम रियासत के लिए ज़रूरी है। किसी के एतराज़ात हों तो दूर करके डैम बनाया जाए। मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी जाती हैं, कालाबाग डैम के मुखालिफ भी कुर्बानी दें। पाक फौज के MI-17 हेलीकॉप्टर को चलास के करीब हादसा। ISPR के मुताबिक पायलट और अमले के अरकान समेत 5 एहलकार शहीद। पायलट मेजर आतिफ, को पायलट मेजर फैसल, नायब सूबेदार मकबूल, हवलदार जहांगीर और नाइक आमिर भी शोहदा में शामिल। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हादसे पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। इस्लामाबाद में खातून को हिरासा करने और कत्ल की धमकियां देने वाला मुलजिम पकड़ा गया। सामिया हिजाब ने हसन जाहिद के खिलाफ सोशल मीडिया पर बयान भी जारी किया था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। यौम शहादत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की मुनासिबत से आज मुल्क भर में अयाम अज़ा के आखिरी जुलूस निकाले जाएंगे। कराची में चुप ताज़िये का पहला जुलूस सुबह 8 बजे निश्तर पार्क से बरामद होगा। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ नूर बाग, मुसाफिर खाना, मूसा लेन पर इख्तिताम पजीर होगा। दूसरा जुलूस दोपहर 2 बजे कसर मुसैयब रिजविया सोसाइटी से निकाला जाएगा। शाह नजफ इमाम बारगाह मार्टन रोड पर इख्तिताम पजीर होगा।
قیونی فوج کی غزہ سٹی کے چپے چپے پر آتش و آہن کی بارش، مکانات اور خیمے ملیامیٹ۔ صبح سے جاری وحشیانہ کارروائی میں 44 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ بھوک کی شدت سے مزید 7 فلسطینی دم توڑ گئے۔ غزہ کا غیر انسانی محاصرہ توڑنے کا ایک اور مشن۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں ہزاروں افراد کا سمود فلوٹیلا میں شامل، 44 ملکوں کی سیاسی اور سماجی شخصیات کا خیر مقدم۔ موسم قافلے کی روانگی میں رکاوٹ بن گیا، تیز ہواؤں کی وجہ سے کشتیاں واپس لوٹ آئیں۔ امریکہ کا فلسطینی پاسپورٹ کے حامل تمام افراد کو ویزا دینے سے انکار۔ نئی ویزا پالیسی کے تحت ٹرمپ انتظامیہ کی سفارتکاروں کو ہدایت، کہا فلسطینی پاسپورٹ کے حامل افراد کی ویزا منظوری روک دیں۔ فلسطینی پاسپورٹ کے حامل افراد کے ویزا منسوخی کا مقصد فلسطینیوں کو علاج کے لیے امریکہ آنے، پڑھنے اور کاروباری سفر سے روکنا ہے۔ 3 ملکی T20 سیریز کے تیسرے میچ میں افغانستان کی UAE کو 38 رن سے شکست۔ UAE کی ٹیم 189 رنز کے تعاقب میں 150 رنز تک محدود۔ افغانستان نے پہلے کھیل کر 4 وکٹوں پر 188 رن سکور کیے۔ چوتھے میچ میں آج پاکستان اور افغانستان پھر مد مقابل ہوں گے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا ویمنز ون ڈے ورلڈ کپ کے لیے ریکارڈ انعامی رقم کا اعلان۔ ویمن ورلڈ کپ کی مجموعی انعامی رقم $13.88 ملین ہوگی۔ ورلڈ کپ کی فاتح ٹیم کو $4.48 ملین اور رنرز اپ کو $2.24 ملین ملیں گے۔